الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری اس چھٹی نشست میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ مولانا روم بعض اہم باتوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی حکایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا روم نے اس حکایت میں کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں اور کیا کیا سمجھانا چاہا ہے۔ ابھی تک ہم نے مثنوی کے ابتدائی 51 اشعار پڑھے۔ اب یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس کا نام دیا گیا ہے حکایت عاشق شدن بادشاہ بر کنیزک و خریدن او، آن کنیزک را وہ بیمار شدن کنیزک کو درمان بیماری او، یعنی حکایت وہ ہے کہ بادشاہ ایک کسی لونڈی پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر اس کو خریدتا ہے، اور پھر لونڈی بیمار ہو جاتی ہے کنیز، اور پھر اس کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ یہ ہے کہانی۔ اس کہانی کو مولانا روم نے 263 اشعار میں بیان کیا ہے۔ اب تک ہم نے جو اشعار پڑھے مثنوی کے، وہ 51 اشعار پڑھے گزشتہ 5 نشستوں میں، اور آج ہم کو پڑھنا ہے 263 اشعار، تب جا کے یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر تفصیل کے ساتھ اور کس قدر ایک ایک بات کو سمجھاتے ہوئے مولانا روم نے یہ کہانی بیان کی ہوگی۔ پہلے میں آپ کو کہانی مختصراً سنا دیتا ہوں کہ کہانی میں ہے کیا۔ کہانی یہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ سواری پر سوار ہوا اور اپنے خواص کے ساتھ، اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ وہ جنگل میں شکار کی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک کنیز، جو پہلے زمانے میں لونڈی کنیز وغیرہ ہوا کرتے تھے جن کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، ایک خوبصورت کنیز کے اوپر اس کی نظر پڑی، اور وہ بادشاہ اس کنیز کا غلام بن گیا، مطلب اس کی عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب جو عشق میں مبتلا ہونے کے بعد جو بادشاہ کی جو کیفیت ہوئی، وہ مولانا روم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کس قدر مشکل کے ساتھ اس نے وہ کنیز کو خریدا، دام دے کر، ریٹ دے کر اس نے اس کو خریدا۔ اب خریدنے کے بعد وہ کنیز بادشاہ کے پاس آتے ہی بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہو گئی کہ بالکل کانٹا بن گئی، اور اس کا جو مرض ہے وہ دور نہیں ہو رہا تھا۔ کئی ڈاکٹرز کو، کئی فزیشینز کو، کئی حکیموں کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو اس کے اوپر فدا ہو گیا ہوں، اب میرے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، خزانہ لٹانے کو بھی تیار ہوں، بس یہ صحت مند ہو جائے۔ جتنے بڑے بڑے حکیم طبیب تھے اس دور کے، سب کو بلایا گیا۔ ایسے بھی تھے جو دعوے کرتے تھے کہ ہم کیسے سے کیسے مرض کو بھی دور کر سکتے ہیں، اتنی ہمارے پاس ہاتھ میں جادوگری ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ سارے طبیبوں کی، سارے حکیموں کی جو حکمتیں اور طبابتیں فیل ہو گئیں۔ وہ کنیز اچھی ہونے کے بجائے اور دن بدن بیمار ہوتی ہی جا رہی تھی۔ جب بادشاہ کے پاس دولت بھری ہوئی ہے، حکیموں کی انبار ہے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اپنی اپنی عقلوں کو لڑا رہے ہیں، بڑے بڑے ماہر طبیب اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہیں، لیکن فائدہ ہونے کا اور الٹا نقصان بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہ کچھ قدرتی بات ہے، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے۔ وہ فوراً اللہ سے رجوع ہوا، معافی مانگی۔ جسے اس کو گھمنڈ تھا دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حکیموں کو گھمنڈ تھا کہ ہم اتنے ماہر ہیں کہ کسی سے کیسے مرض کا بھی علاج کر سکتے ہیں، سب کا گھمنڈ سب کا ٹوٹ گیا۔ آخر میں بادشاہ کو اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہی پڑا، جھکنا پڑا۔ اب وہاں پر اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ اس کے بعد پھر اس کو خواب آیا، خواب میں اس کو یہ بتایا گیا
عاجزی انکساری کے بعد جب آدمی اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بادشاہ کو اشارہ ہوا کہ تم اپنے محل کو جاؤ، وہاں پر آج کوئی ہمارا مہمان تمہارے محل میں آئے گا، یا فلاں مقام پر وہ رہتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرو، اس سے ملاقات کرو، تو وہ تمہاری اس کنیز کی بیماری کو دور کرے گا۔ بہرحال وہ بادشاہ جو ہے اس حکیم کو بلایا، طلب کیا، وہ حکیم آیا۔ پھر اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ جو بولے میں دینے تیار ہوں، بس کسی طرح اس کنیز کو اچھا کر دو، اس کی بیماری دور کر دو۔ تو اب وہ جو طبیب تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں جیسا بولتا ہوں ویسا کرنا پڑے گا آپ کو، تو میں اس میں ہاتھ لگاؤں گا، ورنہ میں علاج نہیں کرتا۔ میں جیسا بولوں گا ویسا کرتے ہیں تو میں یہ علاج کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ اب میرے اس فیصلوں میں بعض ایسی چیزیں رہیں گی تمہاری عقل کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر تم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ میری بات کو ہر قیمت پہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو میں اس معاملے میں آتا ہوں۔ بادشاہ بولا گیا آپ جو بولے کرنے تیار ہوں، بس اس کو اچھا کر دو۔ تو بادشاہ بولا، حکیم صاحب بولے کہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ایک کام کرو، مجھے اور اس کنیز کو جو تم خرید کے لایا پہلے اکیلے چھوڑ دو، سارا محل خالی کر دینا، سارے لوگ چلے جانا، میں اور یہ دو ہی رہیں گے صرف۔ سارے لوگ چلے گئے۔ اب طبیب صاحب کیا کیے، وہ اس کی کنیز کے نبض پر ہاتھ رکھے، اس طرح سے اب ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور اب اس سے پوچھتے جا رہے ہیں، میں جو پوچھتا ہوں سچ سچ بتانا۔ اب انٹرویو چالو ہو گیا، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس سے ملاقات ہوئی، کون کون دوست ہے، کس سے اب تک کی پوری کہانی سناؤ زندگی کی۔ اب سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، کون سے شہر میں رہتے تھے، بعد میں کہاں کہاں شفٹ ہوئے، تمہارے گھر میں کون کون ہیں، تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے، تمہارا جھگڑا کس کے ساتھ ہے، کہاں کہاں کس سے سابقہ پڑا ہے، پوری کہانی، پوری داستان اس سے پوچھنے لگے، ایسے نفس پہ ہاتھ رکھ کے۔ جب سارے لوگوں کی کہانی اس کے سامنے آ گئی تو حکیم صاحب نے کیا کیا، ان پہ نفس پہ ہاتھ رکھنے کے بعد دیکھ رہے تھے کہ کس کا تذکرہ چھڑا تو اس کے نفس تیز ہو جاتی ہے۔ وہ کنیز جب سنا رہی تھی کہ میں اسٹارٹنگ میں کنیز تھی، وہاں سے مجھے ایک سنار نے خریدا تھا، میں سنار کے ساتھ کئی دن رہی، اس کے بعد اس کو اچھی قیمت آئی تو اس نے مجھے بیچ دیا۔ تو جب وہ سنار کا تذکرہ جب وہ کنیز کر رہی تھی، اس وقت کنیز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس طرح سے کر کے اس نے واقعہ سنایا۔ سناتے ہی طبیب صاحب سمجھ گئے کہ اس کو عشق کا روگ ہے، اس کنیز کو بھی، اور وہ سنار سے محبت میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے تو لالچ میں آ کے بیچ دیا، لیکن یہ بیچاری کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کنیز سے کہا کہ میں تمہارے اس مرض کا علاج جانتا ہوں اور میں تمہارے مرض کا علاج کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں نے تم سے کیا کیا پوچھا اور تم نے مجھے کیا کیا بتایا وہ کسی کو نہیں سنانا، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی نہیں سنانا۔ اس نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے کسی کو نہیں سناؤں گی۔ اس کے بعد وہاں سے وہ طبیب صاحب بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں نے مرض کو جان لیا ہے، میں نے تشخیص کر لی ہے ان کو کیا پرابلم ہے، اب اس کا علاج ایک سنار کے پاس ہے، وہ سنار فلاں جگہ پہ رہتا ہے، تم اس کو کسی بھی طریقے سے اپنے محل میں بلاؤ۔ اب کس طرح سے بلانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تم طے کرو، مگر اس سنار کو میرے پاس بلاؤ۔ اب بادشاہ کے لیے کسی کو بلانا، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کو جو اپنی پسند کی، اپنی محبوبوں کو مال دولت کے عوض میں بیچ دیتے ہیں، ویسے لوگوں کو بلانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بادشاہ کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہلا بھیجا قاصد کو بھیج کے کہ جاؤ سنار سے کہو کہ بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں، تم آئیں گے تو تم کو اتنا سونا دیا جائے گا، اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ خوشی خوشی سنار دوڑتے دوڑتے بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ اب بادشاہ سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، بولیے آپ، میں
آ گیا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تھوڑا بہت کام ہے, یہ بنانا ہے, وہ بنانا ہے, یہ زیور بنانا ہے, وہ زیور. یہ تو میرے باہت کا کھیل ہے. اصل اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو بلایا کیوں گیا ہے, لیکن یہ سارا کھیل چل رہا تھا. بہرحال وہ اس کو کام دیا گیا. اتنے میں وہ طبیب صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ دراصل قصہ آپ کی کنیز کی بیماری کا جو ہے وہ یہی ایک راز ہے, یہی اس کے پیچھے ہے. یہ کیسے ہے؟ تو یہ کنیز اس کے اوپر عاشق ہے اور اس کے ساتھ جدائی کی وجہ سے وہ رہ نہیں پا رہی ہے, تو لہٰذا اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اس کی شادی اس سنار کے ساتھ کر دی جائے. بادشاہ بولا رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, میں نے تو اس کو خریدا ہے, میں کہاں سے اس کے بغیر رہ سکتا ہوں. تو بولے ٹھیک ہے, اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو پھر تو ایسی گھٹ گھٹ کے مر جائے گی. یہ تو نہ آپ کو نہ ملے گی, اس کو ملے گی نہیں. اب اس کا علاج واحد صرف یہی ہے کہ فی الحال آپ اس سنار کے ساتھ اس کنیز کی شادی کر دیجئے. اس کے بعد شادی کر دیں گے, دونوں خوشحال رہیں گے, اس کو اس کا محبوب مل جائے گا کنیز کو, وہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور جب صحت اس کی اچھی ہو جائے گی تو پھر میں تو طبیب ہوں ہی, سنار کو کچھ آہستہ آہستہ پلا دیتا ہوں, پلاتے جاتا ہوں, وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا, پھر دنیا سے چلا جائے گا, پھر کنیز آپ کو مل جائے گی. ایک ہی راستہ ہے, اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے. بادشاہ بولا چلو ٹھیک ہے, جب کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو یہی چلنے دو. بہرحال اس سے سنار کی شادی کر دی گئی. سنار بھی انعام بھی مل رہا ہے, کنیز بھی مل رہی ہے. پہلے تو اس نے پیسے کے لیے کنیز کو بیچا تھا, اب تو کیا ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, کنیز بھی آ رہی ہے, اس نے شادی کر لی. اب اس کے بعد اب وہ کنیز اپنے محبوب کے ساتھ رہتے رہتے صحت مند ہونا شروع ہو گئی. اور جب صحت مند ہو گئی, اچھی خاصی ہو گئی, اب یہ طبیب صاحب جو ہے ان کو دوا پلانے لگے سنار کو, آہستہ 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 ہوتے 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 وہ سنار کمزور ہونا شروع ہو گیا. اب کاڑی کی طرح ہو گیا, ہوتے ہوتے آخر میں مر گیا سنار. سنار مر جانے کے بعد اب ہو گئی کنیز پریشان. اب کیا کر سکتے, بھائی محبوب ہوگا اپنی جگہ پہ, لیکن رہا نہیں تو کیا کریں گے, اب کوئی مردے کے ساتھ تو جی نہیں سکتا نا. بہرحال وہ پھر بادشاہ کے پاس آ گئی. بادشاہ اور وہ دونوں مل کے ہنسی خوشی جینے لگے. یہ ہے پوری کہانی جو مولانا روم نے 263 اشعار میں بیان کی ہے. میں نے آپ کے سامنے 263 سیکنڈ سے بھی بہت پہلے بیان کر دی, لیکن مولانا روم اس واقعے کو سناتے ہوئے اتنی طوالت, اتنی لمبائی سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو, اس چھوٹے سی حکایت, چھوٹے سے واقعے کے ذریعے لوگوں کو کئی باتیں بتانا چاہتے ہیں. ایک تو ہے تکبر, اپنے فن میں اکڑنا, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. بادشاہ کو اپنے دولت پر گھمنڈ, طبیبوں کو اپنے فن پر گھمنڈ جب ہوتا ہے تو گھمنڈ کہیں نہ کہیں آ کے فیل ہو جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہر مقامات پہ فوری کوئی چیز نہیں ملتی, کئی مقامات پر صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار اپنی پسند کی چیز کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے عارضی طور پہ, تب جا کے وہ چیز آپ کو ملتی ہے, ورنہ یہ بھی جاتا ہے وہ بھی جاتا ہے. تیسری چیز آپ یہ بتاتے ہیں, اب آپ اشعار پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بادشاہ نے, جو اتنا بڑا بادشاہ تھا, اس نے اپنے مقصد کے لیے وہ آنے والے جو طبیب تھے, جو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا کس طریقے سے استقبال کیا, کس طرح سے ان کے ادب کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے جو کہا بادشاہ نے پورا کیا. تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. آپ نے ادب کی بہت تعریف کرتے ہوئے ادب کی اہمیت کو اجاگر کیا. وہ ادب کا مظاہرہ کیا بادشاہ نے, اسی لیے اس کو مراد حاصل ہوئی, ورنہ اگر بادشاہ ادب کا مظاہرہ نہ کرتا تو اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی تھی. تیسری چیز یہ کہ راز کو چھپانا. یہاں پر دیکھیے آپ, ہر کیریکٹر نے اپنے اپنے دل کے اندر جو راز تھے اس کو چھپائے. اگر ایک بھی کوئی راز کو ظاہر کر دیتا تو مراد حاصل نہیں ہوتی تھی. بادشاہ سے کہا گیا تھا, جو کہا گیا تھا بادشاہ نے کیا. اس کنیز سے کہا گیا تھا کہ جو باتیں میں نے تم سے پوچھی
جو باتیں تم نے مجھے بتائی یا جو باتیں میں نے تم کو بتائی وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، یہاں تک کہ بادشاہ سے بھی نہیں بولنا۔ اس نے نہیں کہا، اسی لیے کہانی آگے بڑھی، ورنہ کوئی ایک راز بھی کوئی فاش کر دیتا تو بات آگے نہیں بڑھتی تھی۔ تو بتاتے ہیں کہ رازوں کو چھپا کے رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے زندگی میں۔ بہت ساری تفصیل سے آپ نے یہ بات بتائی۔ اسی طریقے سے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے زندگی میں۔ ایک بار ایک آدمی نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کروں گا تو اس کو کرنا ہی کرنا چاہیے، اور جو نہیں کر سکتے ہیں اس کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے وعدہ خلافی کے موضوع پر بھی تفصیل سے بیان کی ہے، اور جو ہے اور ایک چیز آپ نے بیان کی ہے، اہل دل کے جو معاملات ہیں وہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اب آپ بولیں گے، ابھی آپ بول رہے تھے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک ماہر طبیب جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے ایسی حرکت کیسے کی کہ ایک سنار کو قتل کر دیا بادشاہ کو کنیز دلانے کے لیے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان لے لے؟ تو مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کیا تھا۔ وہ واقعہ یاد کرو جب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ تو بعض بظاہر دکھنے میں خراب چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری اچھی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اور وہ جو بزرگ آئے تھے اور جنہوں نے سنار کو آہستہ آہستہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، انہوں نے نہ اپنی مرضی سے کیا نہ بادشاہ کے واسطے کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جب وہ پیدا کرتا ہے تو اس کو کسی کو بھی مارنے کا بھی پورا حق حاصل ہے۔ وہ جس کو پیدا کرتا ہے اس کو مار بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے علاج، جو صحیح علاج کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس آج کل کے حکیم آ گئے ہیں، سر میں درد ہوا سر کے درد کی گولی دے دیتے ہیں، پیٹ میں درد ہوا پیٹ کے درد کی گولی دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار علاج کا نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس کنیز کے ساتھ کتنے حکیموں نے کتنے طبیبوں نے کیا علاج کیے ہوں گے، لیکن کچھ فائدہ ہو نہیں رہا تھا۔ اب یہ حکیم صاحب نے کیا کیا، پہلے جاننے کی کوشش تو کرو کہ ان کا مسئلہ ہے کیا، ان کی بیماری ہے کیا۔ تو انہوں نے اصل بیماری کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کا یہ طریقہ نکالا کہ ساری زندگی کے قصے ان سے سنے اور نفس پہ ہاتھ رکھی، نفس پہ ہاتھ رکھ کر ساری زندگی کے قصے سنے، اور جہاں پر نفس تیز ہو گئی وہاں سمجھ گئے کہ مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو اس طرح سے بعض حکمتیں ہوتی ہیں، علاج کی حکمتیں، جو ماہر حکیم ہی کر سکتا ہے۔ طبیب حاذق کہتے ہیں اس کو، ایکسپرٹ فزیشین، وہی آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان اشعار میں مولانا روم نے بیان کی ہیں۔ اب چونکہ 263 اشعار ہیں، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا وہ پورے 263 اشعار میں پھیلا ہوا ہے، تو اب میں ایک ایک شعر کی تشریح تو نہیں کر سکتا۔ جیسا گزشتہ میں نے بیان کیا تھا کہ میں پہلے کہانی سنا دوں گا، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اشعار اور اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔ جتنے اشعار آج ہوئے باقی کے اشعار پھر آئندہ کی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اب صرف آپ توجہ دیجئے اشعار پر، چونکہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، اب آپ نے شروع سے آخر تک پورا واقعہ سن رکھا ہے، تو اب آپ کو آگے سمجھنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو اب میں تیزی کے ساتھ وہ اشعار پڑھتا جاتا ہوں اور تیزی کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنتے جائیے وہ واقعے کو پیش نظر رکھ کر جو میں نے ابھی سنایا۔ شہ چو اجزے آ طبیباں را بدید پا برہنا جانب مسجد دوید۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا۔ اب یہاں میں سمجھتا ہوں فارسی کے اشعار سنانے کی بھی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو فارسی سمجھ میں ہی نہیں آتی تو اشعار سن کے کیا کریں گے۔ میں سیدھا ترجمے میں چلے جاتا ہوں، کیونکہ بہت طویل ہے، کم سے کم وقت میں بات ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، مسجد میں گیا، محراب کی جانب منہ کیا، رونے لگا۔ ابھی اشعار میں بعض چیزیں نہیں ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا کچھ کمی بیشی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ سجدے کی جگہ بادشاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی،
جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر اپنے آپ کو فنا کر کے آپے میں آیا، یعنی رو رو کے جب اس کا برا حال ہو کر جب اس کا رونا ختم ہوا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کی، بیان کرنا شروع کی، زبان کھولی اپنی اللہ کی تعریف بیان کرنے میں کہ اے اللہ، سارے دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش سے ہے، ساری دنیا کی جو سلطنت ہے وہ تیرے پاس بالکل معمولی چھوٹی سی چیز ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اب تجھے اپنی کہانی، تو خود ہر بات، چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا سب کا حال، سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ یہ طبیب علاج کرنے والے اس قابل ہیں۔ اے اللہ جو کہ ہماری ہمیشہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہم راستے سے اصل میں بھٹک گئے تھے، ہم نے طبیبوں کو اصل علاج کرنے والا سمجھ لیا تھا، یا ہم یہ سمجھ گئے تھے کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، ہم بھٹک گئے تھے۔ لیکن تو نے کہا ہے کہ اگرچہ کہ میں تیرا بھید جانتا ہوں، تو بھی جلدی اس کو اپنی ظاہری حالت کے مطابق بیان کر دے، اسی لیے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، سر جھکاتا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب اس نے سچائی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کے حضور میں فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ روتے اس بادشاہ کو وہاں پر نیند آ گئی، درمیان گریا خوابش در ربوت، دید در خوابو کے پیر رو نمود۔ روتے اس کو نیند آ گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو اس کے پاس خواب میں ظاہر ہوئے، بولے اے بادشاہ، بشارت ہو، خوشخبری ہو تجھے، تیری ساری ضرورتیں، تیری ساری جو ہے خواہشیں پوری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا۔ اب خواب میں کون آ رہے ہیں؟ ایک بزرگ آ کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا پوری کر دی ہے، اب تیری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اب کل کوئی اجنبی شخص تیرے پاس آئے محل میں، تو سمجھ لے کہ وہ ہماری طرف سے آنے والا ہمارا نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو ہے، اور جب وہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ طبیب ماہر ہے جس کی تجھے تلاش ہے، ایکسپرٹ فزیشین جس کی تلاش تجھے ہے، اب وہ آئے گا۔ اب تک تو نے جس کو ایکسپرٹ سمجھا ہے وہ دراصل ایکسپرٹس نہیں تھے، اب ہمارے پاس سے جو آ رہا ہے وہ اصل ایکسپرٹ فزیشین ہوگا۔ اس کو سچا جاننا، اس کی بات پہ یقین کرنا اور اس کو امانت دار ماننا، یعنی گویا کہ وہ جو علاج کا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کو بصر و چشم قبول کرنا اور اس کے احکام کی پوری تعمیل کرنا، چاہے وہ تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ تجھ کو اچھی لگے یا نہ لگے، بھلے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ منہ بند کرنا اور جیسے بولے ویسا سننا، یہ ہدایت ملی۔ اور اس کے علاج میں تم کو جادو نظر آنا چاہیے، یعنی کوئی بہت بڑا طبیب رہتا نا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ ہے یا جادو ہے کہ ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو گیا، ویسا سمجھنا چاہیے تم کو اس کو، اور اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھو تو تم کو کوئی شک و تردد نہیں ہوگا۔ جب تم کو یہ پتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں اللہ کی قدرت ہے، تو پھر اب تم کو شک نہیں آئے گا، تو تم کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب جو یہ خواب آیا تو وہ نیند سے بیدار ہوا، اور اب کیا تھا، جو اب تک وہ لونڈی کا غلام تھا اب بادشاہ بن گیا، مطلب یہ کہ اب وہ جو غلامی تھی اس کی وہ دور ہو گئی۔ جب وعدے کا وقت آ گیا اور دن نکل گیا، جب سورج نکل گیا مشرق سے، ستاروں کو ختم کرنے والا اجالا نکل آیا، تو اب بادشاہ انتظار کرتے بیٹھ گیا کہ کون آئے گا تاکہ وہ اپنا بھید اس کے اوپر ظاہر کرے۔ اب وہ آئے گا تو اس کو اپنی کہانی سنائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے محل میں داخل ہو رہا ہے، جو چہرے مہرے سے بہت وجیح اور بہت دبدبے والا معلوم ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے، ہنر والا ہے۔ وہ اندھیرے میں سورج کی طرح تھا، یعنی اس کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا، دور سے ایسا دکھتا تھا کہ کوئی چاند نکل کے آ رہا ہو،
یعنی اب تک ایک ایسے خیال میں جو اس کی ایک تصویر تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اب ریئل میں اس کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اب یہاں پر خیال کو ریئل کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا روم سمجھاتے ہیں کہ جس طرح اس بادشاہ نے اس آدمی کو جب تک خیال میں سوچا تھا اب ریئل میں دیکھ رہا ہے، تو ویسے اے بندے تو بھی ایسا رہے کہ دنیا کو جو تو ریئل سمجھتا ہے اس کو خیال سمجھتا رہے، کیونکہ دنیا اصل میں ایک خیال ہے، ریئلٹی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر سب اپنے تھنکنگ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بر خیال صلح شان و جنگ شاں، وس خیال فقر شان و ننگ شاں کہتے ہیں۔ یہ لڑائی، یہ صلح، یہ دوستی، یہ دشمنی، یہ سب خیال کے مطابق ہے۔ آپ اپنا خیال جس اسٹائل سے بنائیں گے، زندگی آپ کی وہی اسٹائل سے کٹ ہوگی۔ فخر، ذلت، عزت، عاجزی، انکساری، کمال، یہ ساری چیزیں خیال کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ اپنے خیال کو اسٹرانگ رکھو، جیسے خیال بناؤ گے آپ کے ساتھ ویسے ہی اعمال دنیا میں ہوں گے۔ اپنے خیال کو اسٹرانگ بناؤ، اپنے خیال کو پازیٹیو بناؤ، حالات خود بخود آپ کے ساتھ آتے چلے جائیں گے۔ خیال میں جب کمزوری آتی ہے تو سارے پرابلمز دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ خیالاتے کے دامے اولیاست، عکس محرویان بستان خداست۔ وہ خیالات اولیاء اللہ کے لیے تو جعل ہیں اور خدا کے حسینوں کا عکس ہوتے ہیں، خدا کے باغ کے حسینوں کا عکس ہوتے ہیں۔ خیال بہت اہم چیز کا نام ہے۔ خیال، وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا، جو خیال بنایا تھا اس نے، امیجینیشن۔ اب آپ یہ خیال سے مراد رکھیے امیجینیشن، کیونکہ جب خواب دیکھتا ہے آدمی تو نیند میں سے اٹھنے کے بعد بھی وہ ایک خواب کا ایک امیجینیشن اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی زندگی میں انسان امیجینیشن کو اسٹرانگ بنائے، اچھا بنائے، تو اس کی لائف بھی اچھی بنے گی۔ تو اب وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا مہمان کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ انہیں جو خواب میں اس نے دیکھا اب ریئلٹی میں اس کے سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب یہاں پر کہانی آگے بڑھاتے ہوئے مولانا روم نے کچھ اشعار بڑے اہم بیان کیے ہیں۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل دلی۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے چہرے پر اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو ضرور دیکھے گا اس کو، اس نور کو ضرور دیکھے گا۔ ہم وہ نور نہیں دیکھ پاتے اس لیے کہ ہم صاحب دل نہیں ہیں۔ اگر آپ صاحب دل ہو جائیں تو ضرور وہ نور آپ دیکھیں گے ہی دیکھیں گے۔ ولی حق چو پیدا شد ز دور، از سراپایش حمیمی رخت نور۔ وہ اللہ کا ولی جب دور سے نظر آیا تو اس کے سر سے لے کے پاؤں تک نور برس رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے دربانوں، اپنے مصاحبین، اپنے وزیروں اور اپنے پاس کے مہمانوں کو سب کو چھوڑ دیا۔ سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس مہمان بھی تھے، پتہ نہیں کون سے ڈیلیگیشنز وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ ہے تو کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوتا نا، بادشاہ بڑے بڑے لوگ اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مطلب جب انسان کسی کی تلاش میں ہوتا ہے، جب کوئی اس کا گول ہوتا ہے نا، تو وہ میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے میں نہیں آیا، میں ان سے بات کر رہا تھا، میں وہاں پر مصروف تھا اس لیے میں آپ کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ ایسے ہیلے بہانے نہیں بناتے، اپنی ذمہ داری پہلے پوری کرتے ہیں، ان کے پاس ریزنز نہیں ہوتے، فوری آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، سارے دربانوں کو، سارے مصاحبین کو، ساری ڈیلیگیشنز کو، سب کو چھوڑ دے کے نکل گیا ان کے استقبال کرنے کے لیے۔ پیش عام مہمان غیبی خیش رفت، اپنے غیبی مہمان کے استقبال کے لیے نکل پڑا۔ جب اس غیبی مہمان کا استقبال کیا، ضعیف غیبی را چو استقبال کرد، چون شکر گوئی کے پیوست او بورد۔ تو ایسا لگا جیسے شکر گلاب کی پتی سے پیوست ہوئی ہے۔ ایک مثال دے رہے ہیں، ایک طرف گلاب کی پتی ہے، دوسرے شکر ہے۔ کیسے ایک خوشبودار چیز، ایک میٹھی چیز جب مل کے شربت بنتا ہے، وہ کیفیت دے رہے ہیں۔ یہ دونوں کا جا کے ملنا ایسا ہوا۔ اب یہ دونوں سمندری سیکھے ہوئے تھے، مطلب تیرنا سیکھے ہوئے تھے۔ ایسا تھا جیسا کہ ایک پیاسا ہے اور ایک پانی ہے۔ یہ دونوں کی کیفیت ایسی تھی جیسے ایک پانی ہے اور ایک پیاسا ہے۔
تو پیاسا پانی کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ پیاسے ہیں اور پانی کی طرف جا رہے ہیں تو پانی کو اپنے پاس آنے مت دو, آپ پانی کے پاس جاؤ, دوڑ کر سب چھوڑ کر جاؤ. ایک مست دوسرا شراب, یکے مخمور وہاں دیگر شراب. ایک مست ہے اور دوسرا شراب ہے. یہ شراب پینے والا ہے, دوسری شراب ہے. تو پینے والا کیسے دوڑ کے جا رہا ہے شراب کی طرف. اب جا کے ان کا استقبال کرتے ہیں بادشاہ صاحب, کر کے کہتے ہیں کہ اے مراتو مصطفیٰ منچو عمر از برائے خدمت بندم کمر. تو اب کہتے ہیں جا کے کہ میں آپ کے لیے عمر ہوں اور آپ میرے لیے مصطفیٰ ہیں. میں آپ کے لیے عمر ہوں, آپ میرے لیے مصطفیٰ ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں کمر بستہ ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ جب ایسے معاملات میں جب کسی کے پاس آپ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں, تو ایسے ہو جانا چاہیے. خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھنا چاہیے. ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں, بے ادب خدا کے فضل سے محروم رہا. اب یہاں پر ادب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اس خدا جو یم توفیق ادب, بے ادب محروم ماند از فضل رب. بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد, بلکہ آتش در ہما آفاق زد. بے ادب نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہوتا ہے, بلکہ اس نے تمام اطراف میں آگ لگا دی ہوتی ہے. بے ادب آدمی وہ ہوتا ہے جو خود بھی خراب ہو جاتا ہے اور اپنے آس پاس میں ساروں کو اپنی بربادی سے جلا دیتا ہے. وہ ہے بے ادب, اور ہر چیز ادب سے حاصل ہوئی ہے. اب اس کے بعد آپ کچھ مثالیں دیتے ہیں, دے کر سمجھاتے ہیں کہ ادب سے کیا ہوتا ہے اور بے ادبی سے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ مثال دیتے ہیں, مائدہ از آسما درمی رسید, بے شراء و بے و بے گفت و شنید. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک مائدہ اتارا تھا, سورہ المائدہ میں ذکر بھی ہے اس کا. بنی اسرائیل کے لیے ایک آسمان سے ایک دستر اترا تھا جس میں ان کے لیے کھانے پینے کی ہر چیز میسر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خریدنے, بیچنے, کاروبار کرنے, محنت کرنے سب سے بے نیاز کر دیا تھا. کھاتے رہو, زندگی بھر کھاتے رہو, کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنی بڑی نعمت ملی تھی, اور وہ ختم ہونے والا بھی نہیں تھا. جو مائدہ تھا ختم ہونے والا نہیں تھا, آسمان سے اتر کے آیا تھا. پوری قوم پوری زندگی اگر اس میں سے کھاتی رہتی تو ختم نہ ہوتا. محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا تھا. نہ خرید و فروخت کی ضرورت ہے, نہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہے, بس کھاتے جاؤ. اس میں کئی چیزیں تھیں کھانے پینے کی, البتہ دو چیزیں تھیں جو اس میں نہیں تھیں, ایک لہسن اور ایک مسور. یہ دو چیزیں اس میں اللہ نے نہیں رکھی تھی. تو اب لوگوں نے سوال کر دیا اس کے اندر لہسن اور مسور کیوں نہیں ہے؟ بس بے ادبی ہو گئی. دیکھیے آپ کیسی بے ادبی ہوتی, کیوں کا سوال ہی بے ادبی ہے. کیوں نہیں ہے اس میں لہسن اور مسور, کیوں نہیں ہے؟ جب سب آ گیا تو لہسن اور مسور کیوں نہیں ہے؟ ختم. کیا ہوا؟ آسمان سے روٹی بھی بند ہو گئی, وہ دستر بھی چلا گیا. ذرا صبر کر لیتے, ذرا بے ادبی سے باز آ جاتے تو یہ نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی نعمت ہاتھ سے محروم نہیں ہوتی تھی. ماند رنجے زرعو بیلو تاسما. اب کہتے ہیں کہ اب پھر سے چالو ہو گیا ان کا, وہی کھیتی, وہی کدال, وہی درانتی. اب لو, اب کھیتی کرو, پانی ڈالو, محنت کرو, جھاڑ اگنے کے بعد پھل پکا تو جب نکالو کھاؤ. جب سب ریڈی میڈ مل رہا تھا تو تم کو اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے تھا. تم نے ایسا نہیں کیا, بے ادبی کا مظاہرہ کیا, یہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ہے, کیا نا, ٹھیک ہے ابھی اٹھا لیتے ہیں, اب کرو محنت کر کے کھاؤ. بعض عیسیٰ چوں شفاعت کرد حق, خاں فرستاد و غنیمت برطبخ. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب سفارش کی تھی اللہ تعالیٰ سے, خان اور طباخ وغیرہ مال غنیمت بھیج, تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مال غنیمت بھیجا تھا اس قوم کے لیے بھی, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی. پھر کیا ہوا؟ حرص کا مظاہرہ کیا ان لوگوں نے, اور بھیج, بولا اے اللہ اور بھیج. جب مل گیا تھا, جتنا مل گیا تھا اس پہ کھاتے رہنا تھا, مست رہنا تھا, خوش رہنا تھا, تو وہ چلتا رہتا تھا, ختم نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے حرص کا مظاہرہ کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اٹھا لیا. تو فرماتے ہیں بعض گستاخاں ادب بگذاشتند, چوں گدایا
ذلھا برداشتند. جب گستاخوں نے ادب کرنا چھوڑ دیا تو فقیروں کی طرح بچا کوچا اٹھا کے رکھ لیا. یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے بے ادبوں کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب تک تم شکر ادا کر کے ان کو کھاتے رہو گے میں ذمہ دار ہوں، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. ان کو سمجھایا، 1000 مرتبہ سمجھایا، میں ذمہ دار ہوں، کچھ ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں، تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ کیوں اور مانگ رہے ہو؟ تم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہو؟ لیکن جب بد نصیبی مقدر ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بے ادبی انسان کرنے لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے، پھر وہ بھی ہے سو بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں بدگمانی اور لالچ مت کیا کرو. انہوں نے 2 غلطیاں کی یہاں پر، ایک بدگمانی، دوسرے ہرس اور لالچ. شاہی دسترخوان پر ناشکری ہوتی ہے، فرماتے ہیں مولانا روم. جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا انسان ناشکرا ہوگا. تو یہ جو لوگ تھے فقیر صورت، دکھنے میں بڑے فقیر لیکن لالچ سے بھرے ہوئے، ان کے نادیدہ حرکتوں کی وجہ سے رحمت کا دروازہ ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. آسمان سے من و سلوہ جو اترا تھا وہ بھی بند ہو گیا. اب اس کے بعد اس دسترخوان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس طریقے سے اور لکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بھی ہوتی ہیں. زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے، یہ بھی ایک طریقے کی گستاخی ہے. جو لوگ جس قوم میں زکوٰۃ ادا کرنے کا چلن ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر خشک سالی، ڈراٹ کی سچویشن پیدا کر دیتا ہے. ابر ناید اسبع منع زکوٰۃ والزنا افتد وبا اندر جہاد. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آسمان پہ ابر آنا رک جاتا ہے اور زناکاری عام ہو جائے تو وبائیں پھیلتی ہیں. ایپیڈیمکس اینڈ پینڈیمکس کا یہ ریزن ہے، بتاتے ہیں. تو یاد رکھو کہ تجھ پر جو بھی غم کی اندھیریاں آتی ہیں وہ بے باکی اور گستاخیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈٹنا اپنے معاملے میں، ہاں ہم کرتے، اس طرح سے جو رویہ رکھ کر زندگی گزارتے ہیں اسی کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. اور خاص طور سے ہر کے بے باکی کنت در راہ دوست، رہزن مرداں شدو نامرد اوست. جو اپنے گائیڈ، اپنے مینٹور، اپنے دوست، جو اس راہ میں جو آپ کا دوست ہے، جو اپنا اسپریچول لیڈر، اس کے راستے میں آ کر اس طرح سے بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے، نڈر پنے کا مظاہرہ کرتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ مردوں کا رہزن نامرد انسان ہے. مردانگی کا رہزن، رہزن کہتے ہیں ڈاکو، جو مردانگی کا ڈاکو ہے اور نامرد ہے. از ادب پر نور گشتستی فلک، وز ادب معصوم و پاک آمد ملک. یہ آسمان ادب کی وجہ سے پر نور بنا ہے. آسمان میں جو آج روشنی ہے، جو آسمان پر نور ہے، اس کے پیچھے ادب ہے. اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے آج معصوم کہلاتے ہیں، پاک مخلوق کہلاتے ہیں، ادب کی وجہ سے. اور یہ سلوک کا راستہ، طریقت کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے کہ یہاں پر جو بھی گستاخی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ پریشانی کی وادی میں گم ہو جاتا ہے. ہر کے گستاخی کند اندر طریق، گرد داندر وادی حیرت غریق، جو حیرت کی وادی میں ڈوب جاتا ہے. تو اب آؤ بادشاہ اور اس مہمان کا پورا حال سنو، اس لیے کہ اس کلام کی کوئی انتہا نہیں ہے. حال شاہ و مہماں برگو تمام زاں کے پایا نئے ندارت ای کلام. کیا فرماتے ہیں؟ اب آؤ، پھر واپس میں آپ کو وہ بادشاہ کا اور وہ مہمان کا حال سنا. تو اب کہاں تک پہنچے ہیں مہمان؟ بادشاہ کے محل میں داخل ہو چکے ہیں. اب یہاں بادشاہ ان کے استقبال کے لیے پہنچا ہے. کہانی یہاں تک ہوئی. ویسے کہانی آپ تو پوری کہانی آپ ابتدا میں مختصراً سن چکے ہیں. اب جو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ جو سنا رہا ہوں وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ مہمان جو
ان کے خواب میں بشارت کے ساتھ ان کے محل میں آئے ہیں، اب وہ مہمان محل میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ اپنے مصاحبین، اپنے دوستوں، اپنے لوگوں کی محفل میں بیٹھے سب کو چھوڑ کر اپنے اس مہمان کے استقبال کے لیے نکل پڑے ہیں ادب کے ساتھ۔ تو اب جو ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو مہمان کا استقبال کیا ہے، تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ اپنے مقصد کو پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد کے جو اشعار ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے کی جو گفتگو ہے وہ ہماری نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے۔ لیکن نیکسٹ پارٹ میں جانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ابتدا میں جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، وہ پوری کہانی آپ کو یہ پورے 263 اشعار مکمل ہونے تک یاد رکھنی ہے، تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئے گی، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابتدا میں جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے وہ آگے 4 پارٹس تک کے لیے آپ کو ضروری ہے وہ یاد رکھنا، بولنا نہیں ہے، کیونکہ اب یہ کہانی اور آگے بڑھ رہی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے پوری سنا دی۔ اب تفصیل میں جا رہے ہیں، اور ایک ایک پوائنٹ جو اس کے اندر ہائی لائٹ ہوگا وہ مولانا روم تفصیل سے بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔